تو نے آنکھوں میں ندامت تو میری دیکھی ہے، تو نے آنکھوں میں ندامت تو میری دیکھی ہے، اس سے آگے میرے معبود تیری مرضی ہے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا، ڈوبتا دیکھ کسی کو تو سفینہ بن جا، روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو، دل بھی صاف کر اور مدینہ بن جا۔ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے، کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ رب سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اپنے آنکھوں سے مدینے کا سما دیکھتے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو ان کا جہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے ایک دن وہ بلائیں گے ضرور، اعلیٰ ادنا میرے آقا جی کہاں دیکھتے ہیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتا کون گناہ گار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اولاد آدم میں کوئی خطاؤں سے پاک نہیں، اس لیے دوسروں کی غلطیاں نہ اچھالتے پھرو، نرمی اور محبت سے اصلاح کی کوشش کرو۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ سسرال والے جب کسی بیٹی کو کہتے ہیں تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک باپ نے اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، کچھ نہیں ملتا اس محبت میں، بس ایک سبق ہی ملتا ہے کہ خاک ہو جاتا ہے انسان، خاک سے بنے انسان کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہاں ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔
خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں۔ یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں صاحب۔ جو باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ منزل سب کے اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مکر جائے محبت سے اگر کوئی تو چپ رہنا، تماشا تو نہیں کرتے اگر کڑوا جو پھل نکلے، خدا کی دین ہوتی ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ وفا رستہ نہیں ایسا کہ جس پہ جو بھی چل نکلے۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پر آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رب سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔
सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही। इंसानों की रूह में बसा वजदान मर गया। मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची थी रब से चाहते ईमान मर गया। बातिल को झूठा कहने की ताकत नहीं रही। हो हक सर बुलंद, ये अरमान मर गया। इंसान हैरत है तेरी किस्मत पे, किस तरह पैदा हुआ था खुशनुमा, वीरान मर गया। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़त व पाक दामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से न हो, न ही मगरबी तहज़ीब को अपनाया जाए और न ही बेपर्दगी को फ़रोग दिया जाए। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के महबूब कामों में सर्फ करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। या मालिकुल मुल्क, ए जहानों के शहंशाह, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। आमीन। हालत कोई भी हो, हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। किसी के बारे में गलत गुमान न करें क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं होते।